روزہ رکھا جاتا ہے 10 محرم کو اور اس کا حدیث میں ذکر بھی ہے. اچھا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو وہ روایات بھی ہیں کہ جس میں جمعے کے دن روزہ رکھنے سے منع بھی کیا گیا. تو ان دونوں چیزوں کو آپ کیا فرماتے ہیں؟ ایک روایت میں جمعے کے دن روزہ رکھنے سے منع ہے، یعنی نفلی روزہ جمعے کو نہیں رکھیں گے، اور 10 محرم کو روزہ رکھنے کی ترغیب ہے، فضیلت بیان کی گئی. جمعہ کا روزہ رکھنے کے حوالے سے بھی جو کلام ہے وہ ہے تنہا روزہ رکھنا. صحیح. اگر ایک دن پہلے یا بعد کا ملا کے رکھا تو اصلاً کوئی حرج نہیں ہے. اور اسی طرح جو عاشورے کے دن کا روزہ ہے اس کے حوالے سے بھی یہ ترغیب موجود ہے کہ اس سے پہلے یا بعد ایک روزہ ملا کے رکھا جائے. لیکن اگر کوئی شخص صرف تنہا جمعہ کا روزہ رکھتا ہے اور اس کا مقصود جمعہ کے دن کی تعظیم نہیں ہوتی بلکہ وہ ایک جمعہ کا ایک روزہ رکھ رہا ہے کہ بھئی اس دن روزہ رکھ رہا ہوں، جمعے کو مخصوص کرنا میرا مقصود نہیں ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ جمعہ کے دن ویسے بھی روزہ رکھ سکتا ہے، یعنی عام حالت ہے، عام حالت یہ میں عاشورہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، ہم عام حالت کی بات تو بھی رکھ سکتا ہے. بہتر یہ ہے کہ جمعرات یا ہفتے کا ساتھ ملا کے رکھے. اچھا اسی طرح عاشورے کا دن کا روزہ رکھنا بھی تنہا ممنوع نہیں ہے. اگر کوئی رکھتا ہے تو ٹھیک. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترغیب دی کہ جب آپ علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے تو آپ نے یہود کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھ رہے ہیں، تو پوچھا کہ تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، یعنی ان کے آبا و اجداد جو تھے ان تمام کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعونیوں سے نجات دی تھی، تو وہ اس کے شکرانے کے اندر 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے کہ اس دن ان کو چھٹکارا ان سے فرعون سے حاصل ہوا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں. پھر صحابہ کو اس بات کا حکم دیا کہ اگلے سال روزہ رکھنا ہے، اور فرمایا کہ ایک روزہ مزید ملا کے اس کے ساتھ رکھیں. لیکن وہ بطور ترغیب تھا، لہذا اگر کوئی فقط 10 محرم کا روزہ بھی رکھتا ہے تو اس کو کوئی گناہ گار نہیں کہا جائے گا، بلکہ 10 محرم کے روزہ رکھنے کا اسے ثواب ملے گا. ٹھیک. بہتر یہ ہے کہ 9 یا 10 کا روزہ ملا کر وہ رکھے. تو لہذا عاشورہ جمعہ کے دن بھی آ رہا ہو تو پھر آپ روزے کی نیت رکھیں اس میں کہ عاشورے کے دن کا روزہ رکھ رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں بہتر یہ ہے کہ آپ جمعرات کو بھی روزہ رکھ لیں یا آپ ہفتے کے دن کا روزہ رکھیں. اچھا ویسے جمعے کے دن روزہ رکھنا منع کیوں گے؟ عام حالت میں جمعے کا دن تو ایک مبارک دن ہے اور 1 نیکی 70 کے برابر یہ بھی بشارتیں ہیں، تو پھر جمعے کے دن روزہ کیوں منع؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. ٹھیک. کہ اس دن آپ نے خاص طور پہ پوچھا ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ آپ نے کل کا روزہ رکھا تھا؟ کہ نہیں، کہ کل کا روزہ رکھنے کا ارادہ ہے نہیں، تو پھر منع فرمایا اس سے کہ جمعے کا روزہ رکھنے سے. تو آپ علیہ السلام نے جب اس سے منع فرما دیا، اور یہ ایک مخصوص دن ہے مسلمانوں کی عید کا، مسلمانوں کی عبادات کا، تو اس کے اہتمام کی بنیاد پہ ممکن ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس سے منع یعنی آج سے اس وقت دیکھیں تو جمعے کے لیے تو لوگ صبح کے صبح ہی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اپنے علاقوں سے. جی. لیکن ظاہر ہے کہ یہ صرف ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و مہربانی تھی. ٹھیک. ورنہ جمعہ کا روزہ رکھنا اس میں ویسے کوئی حرج نہیں ہے. جیسے اور دن کے روزے رکھے جا سکتے ہیں، اس میں جمعہ کا روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے. ہاں بہتر وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ترغیبات ہیں اس کے اوپر عمل کیا جائے.